الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھنے کی بے شمار فضائل ایک فضیلت میں آتا ہے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ کل بروز قیامت جب اللہ تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود السلام پڑھا کرے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وسلم. پیارے محترم، ایک شخص تھا وہ بادشاہ کے محل سے نیچے سے گزر رہا تھا. بادشاہ اور اس کا وزیر محل پہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے تھے. اس شخص نے بڑی قیمتی جو ہے نا وہ چادر اوڑھی ہوئی تھی، بڑی قیمتی چادر. اچانک اس کا پاؤں جو ہے وہ کیچڑ میں لگتا ہے اور اس نے کیا کیا، جو جوتے تھے اس کو کیچڑ جو لگا، اس نے وہ بیش قیمت جو چادر تھی نا اس سے نا اس نے جوتے صاف کرنا شروع کر دیا. اب بادشاہ اور وہ وزیر تھے نا وہ دونوں دیکھ رہے تھے کیا اس نے کیا کام کیا ہے، قیمتی چادر ہے اور جوتوں کو اسے صاف کر رہا ہے. بادشاہ نے کہا اے دانا وزیر بتا اس نے کیا حرکت کی ہے. کہنے لگا بادشاہ سلامت، بات دراصل یہ ہے جو مجھے سمجھ میں آئی، جوتے لیے اس نے پیسوں کے، جوتے اس نے بولو صحیح ہے پیسوں کے لیے، اور چادر اس کو ملی تحفے میں، چادر اس کو ملی تحفے میں. تو اس نے جو جوتے پیسوں کے اپنے پیسوں سے خریدے تھے اس کی قدر تھی، جو تحفے میں ملی چیز اس کو اس کی قدر نہیں. آج ہمارا بھی حال، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں گھر بیٹھے اسلام دیا، اس کی قدر نہیں ہے. کیا کچھ وہ معاملہ جو پچھلی قومیں کیا کرتی تھی، گناہ ایک کرتی تھی وہ پچھلی قوم اور عذاب آ جایا کرتا تھا. یہ قوم کتنے گناہوں میں ملوث ہے، کتنے گناہ ہو رہے ہیں، لیکن کوئی قدر نہیں ہے اسلام کی، کوئی قدر اس چیز کی نہیں ہے کہ یار اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام دیا ہے، ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں. یاد رکھیں حدیث پاک میں ہے کہ یعنی جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے. اگر وہ توبہ کرے گناہ چھوڑ دے تو اللہ پاک سے مغفرت طلب کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، وہ جو سیاہ داغ جو پڑا ہوتا ہے وہ دھل جاتا ہے. اور اگر توبہ نہ کرے بلکہ مزید گناہ کرتا رہے تو وہ نقطہ پھیل جاتا ہے. یہی حال کچھ ہمارا ہے. ہم پر اب نصیحت اثر نہیں کرتی، سمجھانے والے سمجھاتے ہیں. آپ کو دیکھیں مدنی چینل ہے نا، مدنی چینل دعوت اسلامی والے ہیں، گھر گھر جا کر بھی دعوت اسلامی والے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، قافلے میں لے جا کر بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں. مدنی چینل پہ ڈبل 12 گھنٹے مدنی چینل چل رہا ہے نا، اور تقریباً 12 گھنٹے سے زائد کی نشریات لائیو ہوتی ہے. اس کے اوپر لائیو نشریات ہونا ایک ٹی وی چینل کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے جس میں لائیو نشریات چلتی ہوں. اب اس میں قرآن ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، اس کی شروحات ہیں، بزرگان دین کے صحابہ کرام کے معاملات ہیں، ساری باتیں بتائی جاتی ہیں. اے ایمان والو، اے لوگو یوں نہ کرو، اے لوگو یوں نہ کرو، اے لوگو ایسا نہ کرو، وہ گناہ نہ کرو، وہ گناہ نہ کرو، نیکی کی طرف آ جاؤ، برائی کے کام نہ کرو، ماں باپ کو تنگ نہ کرو، نہ ستاؤ ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو تنگ نہ کرو، مسلمانوں کو تنگ نہ کرو. اتنا کچھ سکھایا جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے ہمارے سامنے ہے، ہم سدھرنے کا نام نہیں لے رہے، ہم بدلنے کو، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں. اللہ اکبر. پیارے اور محترم اسلام بھائی، حالانکہ ہم کئی بار قبر کی پکار کے متعلق یہ سنتے ہیں. اب قبر روزانہ ہمیں پکار رہی ہے، روزانہ پکارتی ہے. کیا ہے؟ روزانہ قبر 5 بار پکار کے کہتی ہے اے انسان آج تو میری پیٹھ پر خوب دھما چوکڑی کر رہا ہے اور اترا کر چل رہا ہے، لیکن یاد رکھ کل تو میرے پیٹ میں آنے والا ہے. اے انسان آج تو میری پیٹھ پر لذیذ غذائیں اور عمدہ کھانے کھا رہا ہے، لیکن یاد رکھ کل میرے اندر تجھے کیڑے کھائیں گے. اے انسان آج تو میری پیٹھ پر غفلت سے ہنس رہا ہے، لیکن یاد رکھ کل جب تو موت کا شکار ہو کر میرے اندر آئے گا تو تجھے رونا پڑے گا. اے انسان آج تو میری پیٹھ پر خوشیاں منا رہا ہے، لیکن یاد رکھ کل تو میرے اندر آ کر غمزدہ ہو جائے گا. اے انسان آج تو میری پیٹھ پہ خوب گناہ کر رہا ہے، لیکن یاد رکھ کل جب تو میرے اندر آئے گا تو تجھے اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی. یہ روزانہ پکار کی قبر ہمیں کہتی ہے، ہمیں روزانہ پکار کی قبر.
تو پیارے محترم صاحب ہم لیکن بچنے کے لیے تیار ہی نہیں، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ کب تک؟ جب تک سانس ہے، اس وقت تک ہی ہو سکتا ہے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے۔ اللہ کریم ہمارے حال زار بنا دے، ہمیں سمجھنے والا بنا دے، ہمیں سمجھنے والا بنا دے۔ ہم نیکی کی طرف آ جائیں یار، کسی بھی نیکی کو، کوئی بھی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی آپ کو معلوم ہوتی ہے نا، اس کو نہ چھوڑیں، نہ جانے وہی نیکی کل ہمیں کام آ جائے۔ اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ یہ سمجھ کر نہیں ہے تو چھوٹا سا گناہ ہے، نہ یار چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہ کریں، کہیں اسی گناہ کی سبب ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ اللہ چاہے تو بڑے بڑے گناہ معاف فرما دے، شرک کے علاوہ سب معاف کر دے، اس کی مشیت ہے، لیکن پکڑنے پر آئے تو چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی جو ہے نا وہ وبال جان بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا ستار یا رب العالمین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ مالک کریم یا ارحم الراحمین، جمعہ کا مبارک دن ہے، جمعہ کی مبارک گھڑیاں گزر رہی ہیں، ہر گھڑی میں مولا 6 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کر رہا ہے۔ اے اللہ، ایک حصہ گزر چکا، تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، یا اللہ ان لمحات میں جن کو تو نے بخش دیا ہے، اے اللہ اس میں ہمارا بھی شمار فرما، ہمارے ماں باپ کا شمار فرما، ہمارے بہن بھائیوں کا شمار فرما، ہماری آل اولاد کا شمار فرما، ہم سے محبت رکھنے والے مسلمانوں کا شمار فرما۔ یا اللہ اے پاک پروردگار، اگر ایسا نہ ہوا باقی جو گھڑیاں رہ گئی ہیں، یا اللہ اس میں ہمارا شمار فرما لینا۔ یا اللہ بخش دے مولا، اے اللہ تو بخش دے ہمیں، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ عز و جل جب تک زندہ رہیں اسلام پر استقامت عطا فرما، جب دنیا سے رخصت ہو مولا قبر میں جب پہنچیں ایمان سلامتی کے ساتھ لے جانے میں کامیابی عطا فرمانا۔ اے اللہ تو بھی راضی ہو جا، تیرے محبوب علیہ السلام بھی راضی ہو جائیں۔ اے اللہ عز و جل اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مودی و فرما بردار بنا۔ اے پاک پروردگار، محبوب علیہ السلام کا واسطہ رسوائی کی زندگی سے محفوظ فرما، غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما، زوال نعمت سے محفوظ فرما، نعمت کے چھن جانے آخرت کے پھر جانے سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، محبوب علیہ السلام کا واسطہ ہمارے بیماروں کو شفا دیتے ہیں، شفا یابی والی زندگی عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے مالک کریم، یا ارحم الراحمین، ہمارے ایک دوست ہیں، اے اللہ ان کے گھر میں بچہ وغیرہ کے معاملات ہیں، اے اللہ یا اللہ ان کو اولاد نبینہ سے سرفراز فرما، یا اللہ بغیر آپریشن کی اولاد عطا فرما، عافیت والی اولاد عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اے پاک پروردگار، محبوب علیہ السلام کا واسطہ یا ارحم الراحمین ان کو عافیت والی اولاد عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، اے پاک پروردگار نارمل یا اللہ عز و جل ڈیلیوری ہو جائے، یا اللہ اے پاک پروردگار پریشانی والی یا اللہ گھڑیوں سے محفوظ فرمانا۔ یا ارحم الراحمین، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں، یہاں میں جو بیمار موجود ہے مولا شفا کاملہ عاجلہ نافع نصیب فرما، ہماری روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے ملک عزیز پاکستان پر رحم فرما، فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، ان کی غیب سے مدد فرما، ان کے مددگار پیدا فرما۔ یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں پر رحم فرما، جہاں کہیں بھی مسلمان پریشانی کا شکار ہیں کفار کے ہاتھوں، اے اللہ کفار کو نصف نابود کر دے۔ یا ارحم الراحمین، محبوب علیہ السلام کے واسطہ مکہ مدینہ کے بعد اب حاضری نصیب فرما، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کو مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔